الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. ہمارا سبق 16ویں پارہ اور سورت مریم کے اندر
جا رہا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ، چنے ہوئے اور مخلص بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول بھی بنایا اور نبی بھی بنایا۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور کے اوپر ان سے گفتگو بھی فرمائی۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ہم نے بلا واسطہ ان کے ساتھ کلام کیا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میری اور رحمت ان پہ یہ ہوئی وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا پر، ان کے سوال پر، ان کے مانگنے پر اللہ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے مقام پہ سرفراز فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک پیغمبر نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بھائی کو نبی بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے مقام پہ سرفراز فرما دیا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند، یہ کتنے بڑے پیغمبر تھے اور انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تیرے گلے پہ چھری چلا دوں رب کے نام پہ اور رب کے نام پہ تجھے قربان کر دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے اوپر اتفاق کیا یا پریشان ہوئے؟ حضرت اسماعیل کا یہ بہت بڑا مقام ہے
کہ انہوں نے فوری طور پر ابا جان کو فرمایا، ابا جان افعل بما تؤمر، افعل بما تؤمر، ابا جان جو رب نے حکم دیا ہے اس کو پورا کریں، مجھ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کا حکم ہو اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چلنی ہو تو پھر میری کیا حیثیت ہے کہ آپ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں؟ افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آمادگی کا اظہار کیا، صبر کر کے دکھایا، اور جو وعدہ کیا تھا حضرت نے وہ پورا فرما دیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں صادق الوعد، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدہ کرنے کے بارے میں سچے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈائیلاگ بولا تھا جیسے ہم بولتے ہیں، وہ جی ٹھیک ہے جی ساڑی جان بھی قربان ہے۔ انہوں نے جان قربان کرنے کا عزم بھی کیا تھا اور پھر چھری کے نیچے لیٹ کر انہوں نے جان دینے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ چھری نہیں چلی، حضرت اسماعیل کے ارادے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ بھی اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اے میرے پیغمبر اس کتاب کے اندر، اس قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کتنا عرصہ پہلے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے، بڑے سچے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس علیہ السلام کی ان قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے مقام کو بلند سے بلند کر دیا۔ پہلے بھی نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کا مقام بلند کیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے بلند سے بلند کر دیا اور ان کے درجے کو مزید بڑھا دیا۔ ان سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، حضرت اسماعیل کا تذکرہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ۔ ان سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے ایک بات فرما رہے ہیں، وہ بات سننے والی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ جتنے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اولئک الذین، یہ سارے نبی، اولئک کا اشارہ ہے، اور یہ اشارہ کس طرف ہے جی؟ جو گزرے ہوئے سارا ذکر گزرا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ جتنے نبی جتنے بلند مقام پہ پہنچے، ان کو جتنے درجے ملے، ان کو جتنے انعامات ملے، ان کو جتنی رفعتیں اور بلندیاں ملی، فرمایا انعم اللہ، ان کو یہ بلندیاں دینے والا کون تھا؟ اللہ نے یہ نتیجہ نکالا، یہ آپ کو اس مقام تے نہیں پہنچے۔ انعم اللہ علیہم، ان پر ہم نے انعام کیا، ان کو ہم نے مقام عطا فرمایا، ان کو ہم نے شان عطا فرمائی۔ تو نبیوں کو بھی شان دینے والا کون ہے جی؟
کہتے ہیں نا والد صاحب فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے انبیاء کرام کی شان بیان ہونی، بولیں جی، چاہیے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے اچھی گل ہے لیکن او دی شان بھی تو بیان ہونی چاہیے جس نے انہاں نبیاں نو شاناں عطا فرمائیاں، او دی شان کتنی بلند ہو سی جناب۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے ان پہ انعامات کیے، اللہ نے ان پہ احسانات کیے، من ذریت آدم، ان میں سے کچھ انبیاء حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے، سارے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور کچھ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، پھر بعد میں جب جتنے آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور بعد پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کیا ہے جی، ان کی اولاد میں سے، اور بعد پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتے ہیں وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ان تمام نبیوں کو یہ ہدایت کا راستہ دکھانے والا کون؟ بولے زور سے، ہدینا، ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، ہم نے ان کو عزتیں عطا فرمائی تھی، ہم نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی تھی، وجتبینا، نا میں نے ہم نے وجتبینا، اور ہم نے ان تمام پیغمبروں کو چنا تھا۔ پیغمبروں کو چننے والا کون ہوتا ہے جی؟ اس کے لیے پیغمبروں کو کہا جاتا ہے منصوص من اللہ، منصوص، ان کا چناؤ آدمیوں کی طرف سے نہیں ہوتا، بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا، ان کو چننے والا کون ہوتا ہے جی؟ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں چنتا، حتیٰ کہ خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں، ان کو کس نے چنا تھا؟ بندوں نے چنا تھا۔ کس نے چنا تھا؟ ان کو خلیفہ کس بیس پہ بنایا گیا؟ لوگوں کی بیعت کی بیس پہ۔ ان کا کوئی اللہ نے اوپر سے نازل تو نہیں کیا کہ جناب فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام، ان کے بارے میں اوپر سے وحی آتی ہے، اور وہ یہ ساری وہ مسئلہ ہے۔ تو ان کو چننے والا کون ہے جناب؟ انسان۔ حضرت علی رضی بات میں بات آ جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت معاویہ کے ساتھ وہ انبن بنی نا، یہ تو جانتے ہیں نا، حضرت معاویہ کو حضرت علی کہتے تھے کہ میری بیعت کرو، حضرت معاویہ کہتے تھے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو، وہ بے ایمان تمہارے اندر شامل ہے، تمہاری فوج میں شامل ہے، اور حضرت علی کہتے تھے نہیں، میری خلافت متحقق ہو گئی ہے اور میری بیعت کرو۔ اس وقت حضرت علی نے اپنی خلافت کے لیے کیا دلیل دی جناب؟ کیا دلیل دی جناب؟ حضرت علی نے دلیل دی کہ معاویہ میری خلافت برحق ہے، میری خلافت سچ ہے کہ مجھے بھی انہی لوگوں نے چنا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر کو چنا تھا۔ حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے چنا ہے، فرمایا کہ مجھے بھی انہی لوگوں نے چنا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر کو چنا تھا، حضرت عمر کو چنا تھا۔ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، خلافت کے لیے چننے والے کون ہیں؟ مہاجرینوں، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، اگر یہ مہاجرین و انصار کسی کو خلیفہ چن لے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ یہ تھی حضرت علی کی دلیل۔ بات سمجھ آئی؟ یہ نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے، نہج البلاغہ اہل تشیع کی کتاب ہے۔
الحمدللہ میں نے اس کا 3 بار مطالعہ کیا ہے، 3 بار، اور تب میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ بہرحال نبیوں کو چننے والا کون؟ نبی جناب سلیکٹ ہوتے ہیں، نبی الیکٹ نہیں ہوتے، ان کا انتخاب نہیں ہوتا کہ لوگوں سے ووٹ لیے جا رہے ہیں، ان کو چننے والا کون ہوتا ہے؟ وَاجْتَبَيْنَا، ان پیغمبروں کو کس نے چنا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے چنا۔ اچھا جی، اللہ کی بڑی توحید بیان ہو گئی، اللہ کا مقام بیان ہو گیا۔ دیکھو نا، پہلے اللہ نے نبیوں کا مقام بیان کیا، اتنے اونچے نبی، اتنے اونچے نبی، اور پھر اینڈ پہ اللہ نے بات کا رخ موڑا، فرمایا یہ جو اتنے اونچے اونچے نبی تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، ان کو یہ اونچائیاں دینے والا کون ہے؟ تو لہٰذا سب اونچائیوں کا، رفعتوں کا مالک کون ہے جی؟ فرمایا وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے ان کو چنا، اور ان کی حالت یہ تھی، اگلی بات سنیں، ان کی حالت یہ تھی ان نبیوں کی، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان نبیوں کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، یہ میری آیتوں کو سن کر میری عظمت کو مانتے ہوئے جھک جاتے تھے۔ تو یہ نبی کس کے سامنے جھک رہے ہیں جی؟ اللہ نے یہی تو مسئلہ بتانا ہے۔ خروا سجدن، خروا سجدن، یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام میرے سامنے جھک رہے ہیں تو لوگوں تمہیں بھی کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ خروا سجدا وبکیا، یہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ جیسے اگلی صورت آئے گی نا، صورت انبیاء، اس میں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، ایک نبی کا، دوسرے نبی کا، کوئی 15-20 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور ان 15-20 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ اینڈ پہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ جتنے نبیوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سارے کے سارے مشکلات میں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ یدعوننا، پھر وہ نہ آ گیا، یدعوننا، یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، رغباً ورہبا، امید بھی کس سے رکھتے تھے اور خوف بھی۔ تو یہ اللہ نے نتیجہ نکالا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام یہ جناب کس کے سامنے سجدہ کرتے تھے؟ گر پڑتے تھے سجدے میں اللہ کے حضور، اور صرف سجدہ نہیں، وبکیا، وبکیا، رب کے خوف سے آنسو بہانے والے اور رونے والے تھے۔ اندازہ لگائیں پھر رب کی کتنی شان ہے کہ جس کے سامنے یہ نبی جھک رہے ہیں اور اس کی شان کے سامنے رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ان نبیوں کی یہ اللہ نے کیفیت بیان فرمائی کہ یہ کس کے سامنے جھکتے تھے جی؟ پھر ایک اور نئی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی، اور وہ کیا حقیقت ہے جی؟ وہ حقیقت ذرا مزید آپ غور سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا جی یہاں سجدہ پڑ گیا ہے سب حضرات پہ جنہوں نے سنی ہے یہ ہے، فخلف من بعدہم خلف، اگلی بات فخلف من بعدہم خلف، ان نبیوں کے بعد، ان کے بعد جو لوگ آئے، خلافہ، ان کے پیچھے آئے، ان کے جناب جانشین بنے، ان کے پیچھے آئے، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد جو لوگ آئے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ لوگ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا۔ یعنی نبی تو دنیا سے چلا گیا ساری چیز کو سنوار کے اور سیٹ کر کے، اور جب کچھ مدت گزر گئی تو پھر کیا ہوا جی؟
پھر جناب برے جانشین آ گئے. اچھے جانشین بھی ہوتے ہیں اور برے جانشین بھی ہوتے ہیں. جانشین کا معنی ہے جگہ لینے والا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان نبیوں کے بعد ایسے لوگ آ گئے، ان کی جماعت کے اندر شامل ہو گئے. توجہ کریں، توجہ. ان کی جماعت کے اندر پہلے تو بندے اچھے تھے، سارے ٹھیک تھے، صحیح رستے پہ چلتے رہے. وہ آہستہ آہستہ اچھے بندے دنیا سے چلے گئے، اور بعد میں آہستہ آہستہ کون آ گئے جی؟ یہ والے آ گئے. فخلف، ناخلف آ گئے. فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد پھر ان کی جماعت کے اندر برے بندے شامل ہو گئے. ذرا ناراض نہیں ہونا، اگر نبیوں کی جماعت میں بعد میں برے بندے شامل ہو سکتے ہیں تو ہماری جماعتوں میں شامل نہیں ہو سکتے؟ نہ ہماری جماعت پاک ہے جناب ہر چیز سے. ہر جماعت کے اندر، ہر گروہ کے اندر پہلے ابتدائی طور پہ حالات اور ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں کیا شروع ہو جاتا ہے؟ بگاڑ شروع ہوتا ہے. یہ ایک فطرتی بات ہے، یہ فطرتی بات ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی نہیں ہوتا، ہوتا ہے. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو گئے تھے. تو یہ پھر ارتداد ہوا، بگاڑ پیدا ہوا؟ ہوا ہے جناب، بالکل ہم مانتے ہیں. تو جناب بگاڑ پیدا ہو گیا. فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ناخلف پیدا ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا. نمازوں کے اندر سستی، نمازوں کے اندر غفلت، نمازیں نہ پڑھنا. یہ بعد والے صاحبزادوں کا اللہ نے ذکر کیا. اگر نبیوں کے صاحبزادے بگڑ سکتے ہیں تو مولوی صاحب کے صاحبزادے نہیں بگڑ سکتے؟ بگڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس جو معیار ہے تھرمامیٹر چیک کرنے کا، وہ کون سا ہے جی؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک کی حدیث ہے. بگاڑ ہر بندے میں پیدا ہو سکتا ہے، میں بھی ہر بندہ ہو سکتا ہے جناب. ہم کوئی معصوم تو نہیں ہے جی. معصوم کون ہے امت محمدیہ میں؟ امت محمدیہ میں صرف ایک بندہ معصوم ہے، نہ 12 نہ 14 نہ 5 نہ 7. امت محمدیہ میں ایک شخصیت معصوم ہے، اور وہ شخصیت وہ ہے جن کی قبر مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے. باقی کوئی معصوم نہیں ہے. نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شب بیدار ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں. ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں ہیں، عمر فاروق جیسی ہستیاں ہیں. لیکن معصوم کہ بالکل گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے بالکل پاک ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ مقام کس کو دیا جی؟ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جناب 14 معصوم ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ. اصل وجہ یہ ہے سنیوں کو بتائی کسی نے نہیں بات، اور یہ بھی ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں جناب. یہ بھی ان یہی جناب ٹرے ہوئے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نمازیں چھوڑنے کے بعد، نمازوں میں سستی کے بعد، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ شہوات کے پیچھے لگ گئے، نفسانی خواہشات کے پیچھے. صاحبزادوں میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا تو دو باتیں پہلے ہوتی ہیں. ایک تو نمازہ رہ بہ دی، نمازہ چھوٹ گئیاں، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، نہ پڑھی جناب. چرکا گیا تقریر کر کے آیا راتی 1 بجے تے انجے ہی سہ گیا جناب. صبح سویرے انجے ہی اٹھے ہی کوئی نہ جناب، چلو جی خیر ہے نماز وقت پڑھ لسا. اس میں سستی پیدا ہوتی ہے. اور دوسری چیز وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفسانیاں ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں. فرمایا یہ نبیوں کے جو جانشین تھے ان کے ساتھ یہ ہوا. جب ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ نہ ہم کوئی جناب کیا کہتے ہیں واٹر پروف ہے. میرے بھائی بات سمجھو. اللہ نبیوں کا ذکر کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ لوگوں تمہارے اندر بھی یہ بات ہوگی، تمہارے اندر بھی یہ بات آئے گی. پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے
کہ تم نے ہمیشہ کے لیے وہ جو غلطیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا کلا کما کرتے رہنا ہے۔ ان کا کلا کما کس نے کرنا ہے جی؟ ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں سنا دوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، سب کو اللہ کے پیغمبر نے بات کے اندر لے لیا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ کون سی بات جی؟ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے آ کر لوگوں کو دعوت دی ہو اور لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا ہو اور پھر لوگ سیدھے رستے پر آ جاتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں، یا خذون بسنت ہی، لوگ ان نبیوں کی پہلے باتیں کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے۔ ان کے حواری، ان کے صحابہ، لازمی بات ہے نبی جن لوگوں میں آئے گا وہ تو بڑے اونچے لوگ ہوں گے نا، وہ جو پہلے نبی کے بنتے ہیں نا مقتدی اور مرید، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں، نبی کی سنت پہ بھی چلتے ہیں اور نبی کے احکام بھی مانتے ہیں اور نبی کے فل تابع دار ہوتے ہیں۔ فل کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نال اے گل ہوئی ہے تے دسنا اے چاندین کہ میرے نال بھی اے گل ہونی ہے۔ فرمایا نبی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ نبی لوگوں کو درست کر کے جاتا ہے، ٹھیک کر کے جاتا ہے، اس کے حواری، اس کے صحابی، اس کے مخلص ساتھی وہ تو بیچارے سیدھے رستے پہ چلتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مخلص ساتھی کیا ہو جاتے ہیں جی؟ فوت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے فوت ہونا ہے۔ جب وہ مخلص ساتھی فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی جگہ آہستہ آہستہ برے جانشین آ جاتے ہیں۔ کیا آ جاتے ہیں جی؟ برے جانشین۔ پہلے تا اچھے ہاں تے وقت بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا جی؟ برے جانشین آ گئے۔ وہ برے جانشین کیا کرتے ہیں جناب؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ وہ جو برے جانشین ہوتے ہیں، یہ کس نے بیان کیا جی؟ اللہ کے نبی نے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ حالات کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیلی۔ جب یہ ہر نبی کے ساتھ ہوئی ہے تو کیا خیال ہے جی ہم مولوی اس سے پاک ہیں؟ مولوی صاحب 50 سال بعد کر کے چلے گئے، سارے مقتدیاں دا عقیدہ ٹھیک کر گئے، کیا انہاں دا ٹھیک ہی لانا ہے؟ ہولی وہ پرانے بڑکے مردے ویسن تے نویں آندے ویسن تے بات ہوا جناب والا گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ پھر اس گڑبڑ کو دور کرنا کس کا کام ہے؟ وہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہاں جی یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نبیوں کی باتوں کو مانتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد برے جانشین آ جاتے ہیں۔ اس گروپ میں بولے نبیوں نے جو گروپ تیار کیا تھا اس کے اندر یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو جب نبیوں کے گروپ میں برے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارے گروپوں میں شامل نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں جناب، بالکل، اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب۔ ہاں جی، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ دے نبی نے ایک گل دسی ہے بھائی اے ہر کسی نال ہویا ہے تے ہر ایک تو گل سمجھ آ گئی ہے، میں نے خطرہ رہندا بھائی شاید سمجھ نہیں آئی۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اگلا سوال، یا رسول اللہ پھر ادا علاج کے وے؟ حضور نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ، جو آدمی اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا، ان کو روکے گا، ان کو منع کرے گا۔ جب برائیاں پیدا ہو جائیں گی پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنی طاقت سے،
اپنی پاور سے ان برائیوں کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا ہے، میری بات نہیں، فمن جاہدہم بیدیہ، جیڑا بندہ انہاں بریاں لوکاں نو منع کرے سی پاور نال تے طاقت نال، حضور نے فرمایا فہوا مومن، وہ بندہ کہوے وہ مومن، وہ دی گارنٹی ہے جیڑا انہاں طاقت نہ، اگر طاقت اس کے پاس ہے، نہیں اپنے گھر دے بھی سن طاقت ہے یا کوئی نہ، جی گلی محلے میں ساڑی کچھ نہ کوئی طاقت ہے یا کوئی نہ، تو جہاں ہماری طاقت چلتی ہے وہاں کیا چلانی ہے؟ برائی کے خلاف۔ اپنی برادری میں ہماری طاقت چلتی ہے، برائی کے خلاف وہاں طاقت کا استعمال کریں۔ ہم سمجھدار ہیں، جانتے ہیں جناب؟ ہاں جی، پھر وہ کیا آتا ہے؟ فمن جاہدہم بیدہ، جو ان کے ساتھ ان کی برائیوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، توجہ کریں، برائیوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کس سے؟ ہاتھ سے، فہوا مومن، وہ مومن ہے۔ اچھا جی، فرمایا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، اگر پاور اور طاقت سے منع نہیں کر سکتا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، فَبِلِسَانِهِ، پھر وہ اپنی زبان سے ان کو روکے۔ زبان نال تو روک سکتا ہے نا، واز کرے، نصیحت کرے، سمجھاوے، انہاں دے نال جیڑا کرے، جھگڑا کرے، بھائی جی یہ کام غلط پہ کریں دیو، کیوں پہ کریں دیو، لڑائی نہ کرے، پاور نہ استعمال کرے، زبان تے استعمال کرے نا۔ جی زبان استعمال کرنی چاہیے یا نہیں؟ غلط نو غلط آکھنا چاہیے یا نہیں؟ ساڈا نظریہ اے بے نا جی نا، غلط نو غلط آکھیاں برادری کے ہو ویسی ناراض ہو ویسی برادری ہے جناب، اس کو اب غلط کو غلط ہم نے، یہی تو اللہ کے نبی فرما رہے، یہی تو اسلام کی بنیادی روح ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے، ہمارے گھروں میں غلط ہو رہا ہے، ہمارے شہروں میں غلط ہو رہا ہے، ہمارے محلوں میں غلط ہو رہا ہے، ہم غلط کو غلط کہتے ہیں، ڈردے ودیاں جناب، بدھوار جناب، آئے ہائے پتہ نہیں کہ ہوسی، پتہ نہیں بھیڑ پوسی، پتہ نہیں لڑ پوسی، پتہ نہیں روس ویسی، پتہ نہیں میری روزی بند ہو جائے گی۔ نہیں، زبان سے روکنے میں کیا حرج ہے؟ زبان سے روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ فرمایا وہ روکتے ہیں، فہوا مومن، جیڑا زبان نال روک دائے وہ بھی کہوے مومن نے۔ پھر حضور نے فرمایا فمن جاہدہم بقلبہ، تیسرا درجہ، یہ درجے ہیں برائی سے منع کرنے کے، اور یہ درجے کس نے بیان کیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے، اور ہمارے لیے بیان کیے ہیں، کیونکہ ہم میں کچھ بندے پاورفل ہیں، کچھ بندے کمزور ہیں، کچھ غریب مسکین ہیں، نبی نے تینوں کے لیے درجے بیان کیے۔ فرمایا جو زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا، فَبِقَلْبِهِ، وہ کس سے منع کرے؟ اپنے دل سے منع کرے۔ اب دل سے منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دل تو اندر ہے، دل سے منع کرنے کا مطلب سمجھے میرے بھائی، دل سے منع کرنا یعنی اس کے کام کو اچھا نہ سمجھے، یہ ہے دل سے منع کرنا، اس کے برے کام میں تعاون، یہ تعاون کرے دے مطلب ہے دلو برا نہ، اے تسی ہے جڑے اسرائیل ہیں تے یہودی ہیں انہاں برا سمجھ دیو یا کوئی نہ سمجھ دے، پہلا حق تا اے آئی اسی انہاں دے نال لڑائی کریا، طاقت ون کے استعمال کریا تے بڑھ گیا، اے اسی نہ کر سکتے، ٹھیک ہے جی، اس گل تو رہ گئے کمزور ہاں۔ دوسرا حق اے آئی اسی اتھے ون کے انہاں سمجھاویا، مناظرے کریا، مجادلے کریا، یہودیوں تسی غلط ہو، تسی جھوٹے ہو، فلان ہو فلان ہو فلان ہو، اے کام بھی اسی نہ کر سکتے۔ تیسرا کام ہے ہم ان کو دل سے برا سمجھیں۔ اب دل سے برا سمجھنے، آپ کس طرح دل سے برا سمجھتے ہیں؟ تسی جناب یہودیاں دی انہاں چیزاں دا بائیکاٹ کر دے ہو یا نہ کر دے، یہ دل سے برا سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے بد دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یہ میں نے جمعہ پر شروع کر دی ہے، مجھے ایک مصر کے عالم ملے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار کم از کم دعا تو کیا کرو، بد دعا تو کرو ان بے ایمانوں کے لیے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے جمعہ پر شروع کر دی غاصب اور منافق لوگوں کے اوپر بد دعا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی غاصب اور منافق ہیں اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ چلو دعا تو کر سکتے ہیں،
بد دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ انہوں نے ہدایت دے، جو ہدایت نہیں تو یا اللہ انہوں نے برباد فرما۔ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ جو بندے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ساڑیاں ہمدردیاں انہوں دے نال ہو سن یا یہودیاں نال ہو سن، کیونکہ یہودیوں کو ہم دل سے، یہاں بھی وہی بات ہے، جو بندہ غلطی کر رہا ہے ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، جو روک رہا ہے، جو منع کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اے 3 درجن، کتنے درجن؟ 3۔ اگلی بات حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔ حضور نے فرمایا جیڑا اس طرح دل نال بھی انہاں نوں منع نہیں کریندا، انہاں دے نال نفرت نہیں کردا، الٹا انہاں دی دھڑ بازی کریندا ہے، الٹا انہاں دے نال تعاون کریندا ہے، برے لوگاں نال غلط نو غلط نہیں آکھدا۔ حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔ اس بندے دے وچ سریوں دے دانے جتنا بھی ایمان۔ ہن یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ دے نبی، کہ جیڑا برائی نو اتنا بھی جناب منع نہیں کر سکتا، او دے دل وچ کے سمجھو اتنا سارا بھی ایمان کوئی نہیں۔ یہ حضور فتویٰ دے رہے ہیں، اور جب حضور فتویٰ دے رہے ہیں تو فتویٰ سچا کہ کچا؟ جی فتویٰ سچا۔ حضور نے فرمایا ان کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارا کام کیا ہے جی؟ آپ نبی کو ایسے سمجھے نا جیسے ایک بندے نے باغ لگایا، بڑا خوبصورت باغ لگایا اور بڑی محنت کی، باغ پھل دینے لگا، اور وہ بندہ جناب باغ لگا کے اپنے بچیاں دے حوالے کر گیا، میرے بچوں اے باغ ہے تے دی حفاظت کرو تے کھاؤ پیو بھی صحیح تے سارا کچھ کرو۔ بعد میں جب وہ باغ جناب رہا، عرصہ گزر گیا، ہن اس باغ میں کیا پیدا ہونے لگی ہے؟ جاڑ جنکار، گندی بوٹیاں، یہ پیدا ہو جاندیاں یا نہیں؟ انہاں گڈنا پاؤندا ہے یا آپے پیدا ہو جاندیاں؟ بعد وچ وہ تو پیدا ہونی ہے، جاڑ جنکار گندی بوٹیاں اس باغ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب بیٹوں کا کیا کام ہے جناب؟ چپ کر کے بیٹھے رہن یا انہاں بوٹیاں دا کے کرن؟ خاتمہ۔ او نال نال خاتمہ کرتے رہن تے تاں انہاں دا باغ کے راسی سلامت۔ جے او آکھن نہیں ہور پانی چلاؤ، چلو جی ہور کھاد چ دیو، او کھاد دتی آون تے پانی لائی آون، او جناب گندے بوٹے ختم ہو سن؟ نہیں بھائی، لے کوہاڑی لے کئی تے انہاں گندیاں بوٹیاں نو جڑو کڈ، بات تیرا باغ پھل سی۔ تے نبی نے ایک باغ لگایا ہے دین دا، اور نبی نے خود دسیا ہے کہ میں وہ باغ لا کے جا رہا ہاں، آہستہ آہستہ اس باغ دے وچ گندیاں بوٹیاں پیدا ہو سن، تے تہاڈا کام ہے انہاں گندیاں بوٹیاں نو پٹنا۔ فمن جاہدہم بیدہی، طاقت سے اکھیڑو، زبان سے اکھیڑو، دل سے اکھیڑو۔ وہ جو منکر ہے، جو غلط کام ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ اچھا پھر حضور نے اے گل بھی دسی ہے، حضور دی گل کوئی کوڑی مولوی دی کوڑی ہو سکتی ہے، تہاڈی میری کوڑی ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا ہے جو آدمی برائی سے نہیں روکتا، برائی سے نہیں روکتا، اور وہ بندہ جناب والا برائی سے کسی کو منع نہیں کرتا، ٹائم تو ہو گیا جی، برائی سے کسی بندے کو منع نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تو بندہ بہت بڑا ظالم ہے، اگر وہ نہیں روکتا کل کو عذاب آئے گا تو اس پر بھی انہوں اللہ چھوڑ دے سی، ادھے اتنے بھی آسی۔ حالانکہ اسی نیک ایک بندہ ہے، وہ اپنے گھر دے اگے گند کوئی نہیں سٹیندا، بڑا ستھرا تے صاف ستھرا تے بڑا مہذب تے انٹلیکچوئل بندہ ہے، وہ اپنے گھر دے اگے گند نہیں سٹیندا گلی تے، اور باقی سارا محلہ کتے سٹ رہا جی؟ گلی دے وچ سارا گند بوئے دے اگے، اپنے بوئے دے اگے سٹی آندے۔ اے بندہ انہاں نوں منع کرے یا نہ کرے؟ یا صرف اپنا گھر سنبھالے آ کے میاں تو اپنا گھر سنبھال، تین پڑھائی کے پڑھیے، او اسی اپنے گھر دے بوئے کے سٹے دے پیاں، تین کے تکلیف ہے، ساڑا اپنا گھر ہے؟ نہیں، یہ ان کو سختی سے منع کرے۔ اگر منع نہ کرے کل انہوں بیماری پھیل سی تے ادھے گھر نوں بیماری چھوڑ دے سی۔
کل نو بدبو آسی تے ادھے گھر چ بدبو کوئی نہ سی، وہ تو سب کو آئے گی، سب کو آئے گی۔ اس لیے میرے بھائی جب برائی پھیلتی ہے تو اس کے اثرات سب کے اوپر آتے ہیں، اس کے کیا آتے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ برائی نو نہ پھیلن دینا۔ ادا حل کیا ہے؟ ادا حل نہیں انل منکر، برائی سے لوگوں کو منع کرنا، طاقت سے، زبان سے، دل سے۔ ہم نے یہ منع کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم بالکل اس کام سے فارغ ہو گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جناب منع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری برادری دا بندہ ہے، اس غلط کام کیتا ہے، میں تو ادھے نال ہاں، میں تو ادھے، اور میرے بھائیو نہ کام کیتا کرو۔ یہ ساری جڑ بنیاد یہی ہے۔ اج کل حالت یہ کسے ایک چھوڑ ہے نا، چھوٹا جہا جناب، میں تو خود ازمائی پہ ہاں، ایک چھوٹا جہا چھوڑ ہے نا، انہوں چدڑ کو نہ مسیت وچ اچھوڑا شرارت نہ کر، او دا پیو جناب والا مجلہ کونج کے تھوڑا لڑائی کرن واسطے آ گیا۔ جب یہ حالت ہے ہماری، حالانکہ وہ پیو نو آکھنا چاہیے ہے مولوی صاحب ٹھیک کیتا ہی دڑکے ہی چھوڑ نو بڑا اچھا کیتا ہی، آپ بھی دڑکے، اسی نکے ہوندے باہروں بھیڑ کے آوی آتے الٹا سان گھروں بھی کٹ پاؤندی آئی میں تو بھیڑے کیوں ہوئے، حالانکہ باہروں بھی مری کے آندے آسے۔ تے اج کل جناب کوئی بندہ غلطی کرے، او دی برادری، او دا پیو، او دا چاچا، او دا ماما، او دا حمایتی ہو کھلوندا ہے۔ جب تک برائی کی حمایت ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا نہیں، نہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ یہ نہیں بنیری دنیا، آخرت میں بھی عذاب ملے گا کہ تیرے سامنے برائی ہوتی رہی، غلطی ہوتی رہی، منکر کام ہوتے رہے اور تو نے منع نہیں کیا، کل قیامت والے دن بھی وہ بندہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور حضور نے مثال دی، فرمایا جہاز ہوئے ڈبل منزل والا اور اتلی منزل والے جڑے اتنے بیٹھے تے تلوی منزل والے تلے بیٹھے، یہ حضور کی مثال ہے، میں لمبی بات نہیں عرض کرتا۔ تے تلوی منزل والے آکھیا یار پانی لینا ہوندا ہے، ایتھوں لوڑ ہوندا ہے تے اسی ہن بار بار اتنے وینے ہاں، ایتھوں تلو ہی موری کر لینے ہاں تے سمندر دا پانی لے لینے ہاں۔ حضور نے فرمایا انہاں موری کرنی شروع کر دیتی، کھپا کرنا شروع کر دیتا جہاز نو، کشتی نو، تے او اتلوے جڑے نو ہن بیٹھے رہن، اتلوے کیا کرے سن؟ اتلویں آکھن یار انہاں دا اپنا حصہ ہے، انہاں دا اپنا پارٹ ہے، اسی تے اتلی منزل دیاں کریندے جویں کریندے کرن دیو سن کیا اس طرح آکھسن۔ حضور نے فرمایا جی انج آکھسن تے سارے ڈوب سن، سارے ڈوب سن۔ فَإِن تَرَكُوا هَلَكُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر ان کو چھوڑ دیں گے نا سارے ڈوبنا ہے، اے نہیں بندے تلویاں ڈوبنا ہے۔ حضور نے فرمایا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر وہ جرت کر کے اتو لے کے تلے آ کے ادھا ہاتھ نپن اور انہوں دو جناب چنڈا چھنڈن، یہ کیا کر رہے ہو؟ غلط کر رہے ہو، نہ جاؤ و نہ جاؤ جميعا، سارے بچ ویسے۔ اس واسطے میرے بھائی برائی دی حمایت کرنی چاہیے یا برائی دی مخالفت کرنی چاہیے؟ تارے برادری دا بندہ ہوئے تے او کام کرے غلط، ادھے ان نال ہو کلو بھی ہے بھائی میری برادری ہے، میری رشتہ داری ہے، کام اس غلط کیتا ہے، میرے بھائی یہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، کہ اپنے برا دی مدد کرو۔ اے حضور نے بڑی اوپری گل کیتی ہے، عرب دے جڑے لوگ آن پہلے او اپنی برادری دی مدد کر دے آن، برادری دے نال آن، برادری دے نال آن۔ نبی پاک نے بھی فرمایا بھائی برادری دا ساتھ دیتا کرو، برادری دا ساتھ دیتا۔ اندازہ لگاؤ حضور کے سمجھانے کا انداز ہے، میتھڈ ہے سمجھانے کا۔ حضور نے فرمایا انصر اخاک، اپنے بھائی دے نال تعاون کیتا کرو، مدد کرنی اپنے برا دیے، ظالمن او مظلومن، چاہے تہاڈا برا ظالم ہے وتوی دی مدد کر، چاہے تیرا برا مظلوم ہے وتوی دی مدد کر۔ حضور نے فرمانے ظالم ہے تو وتوی کے کر، مدد کر، مظلوم، حضور جناب سمجھا رہے ہیں بات۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم دی تے چلو کرنی ہوئی مدد، او تے سن سمجھ آندی ہے، ظالم دی مدد کیویں کرنی ہے؟ تسی پہ فرمائندے ہو بھائی برادری دا بندہ ہے تے ہے ظالم تے مدد ادھی کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا ادھی مدد انج کرنی ہے اس نو ظلم تو روک کے جہنم تو بچاونا، جہنم تو تے اپنی برادری دی مدد ہو گئی یا نہ ہو گئی؟
میں بھی آکساں اپنی برادری دی حمایت کرو، مدد کرو، اپنی برادری دی نصرت کرو، لیکن کس طرح نصرت کرو؟ اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو ان کو ظلم سے منع کر کے، اگر وہ غلط راستے پہ ہے تو غلط راستے سے منع کر کے ان کو دنیا کی بدنامی سے بھی بچاؤ اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔